جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے یہ ایک شکل بنی ہوئی ہے جس کو ہم مستطیل کہتے ہیں اور انگریزی میں ہم اسے ریکٹینگل کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں مستطیل کا احاطہ نکالنا ہے۔ اب یہ احاطہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی احاطہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کی سرحد کا پوری سرحد کا ناپ جمع کر لیں تو یہ اس کا احاطہ ہوگا۔ اس کو مزید سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ہم کسی بھی ایک پوائنٹ پہ شروع کریں چلنا، اس کی سرحد پہ ہم چلنا شروع کریں، مثال کے طور پہ یہاں سے ہم چلنا شروع کریں تو ہم اس کی سرحد پہ یہ جو سارا فاصلہ طے کریں گے جب تک ہم دوبارہ اسی پوائنٹ پہ نہیں آ جاتے جہاں ہم نے شروعات کی تھی۔ جب ہم واپس اسی پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں تو یہ ہم نے کتنا فاصلہ طے کیا، یہ اس کا احاطہ ہوتا ہے۔ تو بھائی یہ جو ہمارے پاس مستطیل ہے اس کا ہمیں ناپ بھی دیا ہوا ہے، اس کی لمبائی دی ہوئی ہے 3 اور اس کی چوڑائی دی ہوئی ہے 4۔ تو اس کے ذریعے ہم اس کا احاطہ نکال سکیں گے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمیں اس کی اطراف جو بتائی گئی ہیں وہ یہاں اور یہاں بتائی ہوئی ہے، ادھر کچھ نہیں لکھا ہوا اور ادھر بھی کچھ نہیں لکھا ہوا۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ ایک ریکٹینگل مستطیل ہے اور اس میں جو آپ کے آمنے سامنے والی اطراف ہوتی ہیں یہ آپس میں برابر ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ 3 ہے تو یہ بھی 3 ہونا چاہیے، اگر یہ 4 ہے تو یہ بھی 4 ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب اگر ہمیں اس کا احاطہ نکالنا ہو تو یہ تو بڑا آسان ہو جائے گا۔ احاطہ کو ہم انگریزی میں پیری میٹر کہتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ تو خیر اس کا احاطہ کیا ہوگا بھائی؟ سیدھی سی بات ہے، ہم پہلے یہ 3 جمع کریں گے، یہ 3 جمع کریں گے اور پھر ہم یہ 4 جمع کریں گے، اس کے بعد ہم یہ 4 جمع کریں گے۔ تو اس سے ہمیں اس کا احاطہ مل جائے گا۔ اور اس کا احاطہ کتنا ہونا چاہیے؟ بھائی 3 میں 3 جمع کیا تو 6 آ گیا، 6 میں 4 جمع کیا 10 اور 10 میں 4 جمع کیا تو 14۔ تو اس مستطیل کا احاطہ ہے 14۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں اگر یہ 3 میٹر لکھا ہوتا تو یہ 14 میٹر کا ہو جاتا۔ یہاں پہ ہم نے کوئی یونٹ نہیں دیا ہوا اس لیے ادھر بھی ہم جواب میں کوئی یونٹ نہیں لکھ رہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اس مستطیل کا جو احاطہ نکالنے کا جو یہ طریقہ ہے اس کو اگر ہم ایسا کچھ بنا لیں کہ کسی بھی مستطیل کے احاطے کے لیے ہم وہ استعمال کر سکیں، جس کو ہم انگریزی میں فارمولا کہتے ہیں، اردو میں نمونہ کہتے ہیں، وہ کیسے ہوگا؟ بھائی بڑا آسان سی بات ہے، یہ ہمارے سامنے کوئی بھی ایک مستطیل سمجھے آ گیا۔ اب اس کی لمبائی جو ہوگی جس کو ہم انگریزی میں لینتھ کہتے ہیں وہ ہم یہاں لکھ دیتے ہیں، اور جو اس کی چوڑائی ہوگی جس کو ہم انگریزی میں بریتھ کہتے ہیں وہ ہم یہاں لکھ دیں گے۔ انگریزی کا حرف بی جو ہوتا ہے اس سے بریتھ کہا جاتا ہے اور انگریزی کا حرف ایل جو ہوتا ہے اس سے لینتھ کہا جاتا ہے۔ تو اگر یہ لینتھ ہے تو اس کا مطلب یہ بھی لینتھ ہوئی، اگر یہ بی ہے تو اس کا مطلب یہ بھی بی ہوا۔ اس کو اسی کے رنگ میں لکھ دیتے ہیں، یہ بھی بی ہوا۔ تو اسی طریقے سے احاطے کو انگریزی میں ہم پیری میٹر کہتے ہیں، تو پیری میٹر کے لیے ہم اس کا پی استعمال کر لیں گے۔ تو یہ کیا ہے بھائی؟ اس کا کیا فارمولا بنے گا؟ سیدھی سی بات ہے، ان سب کو آپس میں جمع کرنا ہے۔ تو پہلے ہم لینتھ لکھیں گے، یہ 2 بار لمبائی کے لیے لینتھ آ گیا، اور پھر چوڑائی کے لیے یہ بھی 2 بار جمع ہونا ہے، تو یہاں پہ ہم ایک بار بی لکھ دیں گے اور یہ ہم دوسری بار بی لکھ دیں گے۔ اب ان کو اگر آپس میں جمع کیا جائے تو ایل میں ایل جمع کرتے ہیں تو ہمارا جواب آ جاتا ہے 2L۔ ایل میں ایل جمع کیا تو جواب آ گیا 2L، اور بی میں بی جمع کیا تو یہ 2 بی ہیں تو یہ 2 بی ہم لکھ دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے پاس اس کا ابھی تک کا فارمولا آ گیا۔ اس میں ایک چھوٹی سی چیز ہم اور کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ 2L لکھا ہوا ہے اور 2B لکھا ہوا ہے، دونوں طرف یہ 2 ہے، دونوں طرف یہ 2 ہے، تو کیوں نہ اس 2 کو ہم ایک طریقے سے فیکٹرائز کر لیں اس چیز کو، کہ ہم نے یہاں دونوں طرف 2 باہر لے لیا، اس کو باہر لے گئے، اور اندر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ اندر ہمارے پاس L بچے گا، اور ساتھ میں
بی بچے گا، اور ساتھ میں یہ تھوڑا تمیز سے لکھ دیتے ہیں، یہ بی بچے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا فارمولا یعنی کہ نمونہ تیار ہو گیا ہے۔ اب کوئی بھی ہمارے پاس مستطیل آئے گا تو ہم بولیں گے بھائی ہمیں اس کی لینتھ بتاؤ، ہمیں اس کی بریڈتھ بتاؤ، ہمیں اس کی لمبائی اور چوڑائی بتا دیں آپ، وہ ہم مقدار یہاں ڈال دیں گے اور آپ کا جواب نکال لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طریقے سے الجبرا کے ذریعے ہم اس کا فارمولا نکال سکتے ہیں۔